آج ہم انسانی ارتقاء کے موضوع پر ایک بہت ہی دلچسپ زاویے سے بات کر رہے ہیں جی، جو گنان کی قدیم حکمت اور قرآنی وحی کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک لڑی میں پروتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسماعیلی روایت کی روشنی میں اس پورے سفر کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ زاویہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ ارتقاء کو صرف ایک حیاتیاتی عمل نہیں سمجھتا، اچھا، بلکہ اسے ایک روحانی سفر، ایک الہی منصوبے کا حصہ قرار دیتا ہے۔ دیکھیں پیر صدر الدین کے گنان میں بھی اسی طرف اشارے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ تخلیق کے مراحل کیا تھے، یہ لاکھوں سال کی تبدیلیاں، جی، اور پھر حضرت آدم اور رام جیسے جو اہم سنگ میل ہیں ان کے درمیان کیا تعلق بنتا ہے۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گنان جو ہیں وہ ایک طرح سے کائناتی علوم ہیں جو ارتقاء کو محض اتفاق نہیں مانتے بلکہ الہی ارادے کے تحت طے شدہ ایک مقدس نقشہ قرار دیتے ہیں۔ وہ جو تصور ہے نا 84 لاکھ جونی تھی بنیا، سب ایک نور تھی جان۔ ہاں، 8.4 ملین زندگی کی شکلیں۔ جی، کہ سب ایک ہی نور سے پیدا ہوئیں۔ یہ بات ہمیں فوراً قرآن کی آیت یاد دلاتی ہے، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور یہ 1,84,00,000 کا عدد، یہ بھی تو بڑا معنی خیز ہے نا؟ بالکل۔ اسماعیلی کونیات میں یہ کاملیت کی تخلیق کی وسعت کی علامت ہے۔ اچھا، ایک طرح سے یہ اللہ کے 99 ناموں کے تخلیق میں ظاہر ہونے کا عکس ہے۔ ہر نو، ہر جونی گویا روح کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی صرف جسمانی تبدیلی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں تک کہ جو انواع معدوم ہو گئیں جیسے ڈائنوسارز، جی، اسے بھی الہی تجدید کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ فنا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ زندگی کی شکلوں کے لیے راستہ بنانا ہے۔ قرآن میں بھی تو ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ صحیح۔ اور پیر صدر الدین بھی فرماتے ہیں، نوش ہوتا تام میں جنو پچھی اتم تھائے، مطلب جب کمتر شکلیں فنا ہوتی ہیں تو بہتر وجود میں آتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اب ذرا ان مراحل پر بات کرتے ہیں جن کا ذکر ہے۔ یہ تقریباً 43 لاکھ سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ جی، ہر مرحلہ تقریباً 4,32,000 سال کا۔ ہاں، تو پہلا قدم امیبا سے مچھلی تک کا سفر، یہ تو پانی سے زندگی کے آغاز کی بات ہو گئی۔ جی، ابتدائی پانیوں سے ظہور، اور یہ حیاتیاتی فطرت یعنی فطری پاکیزگی کا اظہار بھی ہے جس کا اشارہ قرآن میں بھی ملتا ہے۔ پھر آتا ہے مچھلی سے کشوے تک کا مرحلہ۔ کچھوا۔ اب دیکھیں، کچھوا یہاں ثابت قدمی یعنی صبر کی علامت بن جاتا ہے۔ صبر؟ قرآن میں بھی تو صبر کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ تو یہ سفر صرف جسمانی نہیں، یہ روحانی صفات کا حصول بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ واہ! اور کچھوے کے بعد؟ کچھوے کے بعد آبی سور کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ ممالیہ جانوروں کی طرف منتقلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ اور اسے اللہ کی رحمت، رحمہ سے جوڑا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ آپ کا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر شیر کا مرحلہ ہے؟ جی، آبی سور سے شیر تک کا سفر۔ اب شیر جو ہے وہ خدا کی قہاریت یعنی طاقت اور غلبے کی نشانی بنتا ہے۔ طاقت کی۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ قرآن میں اللہ کے قادر مطلق ہونے کا ذکر ہے، گویا فطرت میں الہی صفات کے مختلف پہلو ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر شیر سے بنمانس تک کا مرحلہ؟ بہت اہم۔ یہ تو بہت اہم لگتا ہے۔ بہت اہم، کیونکہ یہاں ابتدائی عقل کے آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی آپ کہہ لیں تمہید ہے۔ تمہید، بالکل۔ قرآن بھی کہتا ہے ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اور پھر وہ سب سے اہم موڑ آتا ہے، بن مانس سے حضرت آدم یعنی ابو البشر کا ظہور۔ ابو البشر، جی۔ آدم پہلے سوچنے والے انسان جن میں الہی روح اللہ پھونکی گئی۔ قرآن میں واضح ذکر ہے، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو یہ حیاتیاتی ارتقاء کا نقطہ عروج بھی ہے اور روحانی آغاز بھی۔ بالکل۔ اور آدم کے بعد پھر مہذب انسان تک کا سفر آتا ہے جسے رام کے دور سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ رام کا دور؟ جی، یہ معاشرت تہذیب کے آغاز کی علامت ہے، اقوام و قبائل کی تشکیل، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو یہ سارے مراحل ایک تسلسل میں ہیں۔ جی ہاں، اور ان مراحل کے ساتھ ساتھ کچھ اہم سنگ میل بھی ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ جیسے؟ پہلا تو خود ابو البشر آدم علیہ السلام کا مقام۔
انہیں صرف پہلا انسان نہیں سمجھا جاتا بلکہ پہلا روحانی طور پر باشعور انسان جنہیں اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ قرآن کی آیت یاد ہے نا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی، سورۃ البقرہ۔ تو یہ ان کا ایک روحانی مرتبہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، محض حیاتی وجود سے بہت بلند۔ دوسرا اہم سنگ میل رام کے دور کا ذکر ہے۔ ہاں، جو تقریباً 8,64,000 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ جی، کہا جاتا ہے کہ رام جیسے ابتدائی پیغمبروں نے انسانی معاشرے کے لیے اخلاقی بنیادیں فراہم کی۔ اچھا۔ اس کی گونج ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق رام بھی انہی ابتدائی رہنماؤں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں جی، یہ ایک تشریح ہے۔ اور تیسرا اہم سنگ میل طوفان نوح ہے۔ طوفان نوح، اسے محض ایک سیلاب نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک الہی تطہیر، ایک صفائی کا عمل۔ اچھا، ایک ریسیٹ؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں، جو زمین پر ناانصافیوں کے بہت بڑھ جانے کے بعد آیا۔ قرآن بھی کہتا ہے اور طوفان نے انہیں ان کی ناانصافیوں کے سبب گھیر لیا۔ تو یہ بھی الہی منصوبے کا حصہ تھا، اصلاح اور تجدید کا؟ بالکل، یہ گویا الہی منصوبے میں اصلاح اور تجدید کا ایک مظہر تھا۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، یہ جو پورا نقطہ نظر ہے، یہ ارتقاء کو ایک بے مقصد حادثاتی عمل نہیں مانتا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک بامانی، ایک الہی رہنمائی میں طے پانے والا سفر قرار دیتا ہے۔ جی، جہاں حیاتیاتی ترقی قدم بقدم روحانی بیداری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یقیناً، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ارتقاء کو ایک زیادہ وسیع تناظر میں دیکھیں، جہاں ہر مرحلہ، ہر سنگ میل ایک بڑے الہی منصوبے کا حصہ نظر آتا ہے۔ یہ حیاتیات اور روحانیت کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ واقعی؟ یہاں 1,84,000 صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ اچھا۔ جی نہیں، بلکہ یہ روح کی ایک لمبی، آپ کہہ لیں، تربیت ہے، ایک تعلیمی سفر کی علامت ہے۔ خیال یہ ہے کہ روح بہت ہی سادہ، بنیادی حیاتیاتی شکلوں سے شروع ہوتی ہے، جیسے امیبا، پھر آہستہ آہستہ وہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہے، مچھلی، پرندے، ممالیہ۔ صحیح۔ اور آخر کار حیاتیاتی طور پر اپنی سب سے اعلیٰ شکل یعنی انسان تک پہنچتی ہے، جسے قرآن نے احسن تقویم کہا ہے۔ احسن تقویم یعنی بہترین ساخت؟ جی، بہترین ساخت اور اشرف المخلوقات بھی۔ تو اس سفر میں جو فنا ہے، محدومیت ہے، ہاں، فنا، اسے تباہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک تجدید ہے، ایک ضروری حصہ ہے۔ اچھا، تجدید؟ جی، تجدید، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو یہ پرانی کم صلاحیت والی شکلوں کا خاتمہ ہے تاکہ نئی اور بہتر شکلیں آ سکیں۔ صحیح صحیح۔ یہاں سفر ختم نہیں ہوتا۔ امام سلطان محمد شاہ کے مطابق جسمانی ارتقاء کا مرحلہ تو انسان کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب جو زور ہے نا، وہ حیاتیاتی تبدیلی پر نہیں ہے، وہ روحانی ارتقاء پر ہے۔ جی، یہ وہ سفر ہے جس کی رہنمائی اسماعیلی تعلیمات کہتی ہیں، انبیاء کرام اور ان کے بعد جو امام ہیں ان کی دائمی روشنی یعنی نور کرتی ہے۔ نور؟ الہی ہدایت؟ بالکل، الہی ہدایت اور علم کی وہ روشنی جو ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور یہ قرآن کے میثاق کا تسلسل بھی ہے۔ تو اس روحانی ارتقاء کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ؟ خدا کا شعور؟ جی، خدا کا گہرا شعور، پرہیزگاری، اور دوسری چیز ہے عقل، یعنی سمجھ بوجھ، دانش۔ ان کے ذریعے اپنی جو حیوانی فطرت ہے، مادی حدود ہیں، ان سے بلند ہونا ہے۔ بالکل۔ اور یہ روحانی ارتقاء، یہ تو پھر سیدھا روح کے حتمی مقصد سے جڑ جاتا ہے نا، مطلب صرف جینا اور نسل بڑھانا نہیں۔ یہ پورا کائناتی عمل، شروع سے لے کر پہلے خلیے سے اور پھر لاکھوں سال کا یہ حیاتیاتی سفر، یہ سب ایک طرح سے عبادت ہے۔ عبادت؟ جی، عبادت۔ ہر وجود اپنے طریقے سے خالق کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ روح کی جو اصل تلاش ہے وہ ہے معرفت۔ معرفت یعنی پہچان؟ ہاں، اپنے خالق کی پہچان، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا، روح انسانی اور اس کی نیکی بدی کی پہچان کی صلاحیت۔ اور آخر میں روح کا جو مقصود ہے وہ ہے رجوع۔ رجوع یعنی واپس لوٹنا؟
جی، اپنے پلاہی ماخذ کی طرف، اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا۔ قرآن میں بار بار آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ بھی کہ وہی اول ہے وہی آخر۔ صحیح۔ تو اس نظریے سے دیکھیں نا، ارتقاء کا مطالعہ کرنا، یہ ہر فصل میں، ہر جین میں اللہ کی نشانیاں دیکھنا ہے، جو اس کی وحدانیت، اس کی توحید اور حکمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ نقطہ نظر ارتقاء کو صرف ایک اتفاقی عمل نہیں مانتا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک خدائی ہدایت کے تحت ایک بامقصد روحانی سفر ہے، جہاں حیاتیات اور روحانیت الگ نہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اگر ہم اسے ذرا اور بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ مسلسل روحانی ترقی پر زور دیتا ہے، الہی رہنمائی کے سائے میں۔ یہ کوئی ماضی کی کہانی نہیں، یہ اب بھی جاری ہے۔ اچھا۔ قرآن کا جو حکم ہے نا کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح تخلیق کا آغاز کیا، جی پھر اللہ ہی دوسری زندگی بھی پیدا کرے گا، یہ آیت اس نقطہ نظر سے ایک نئی گہرائی پاتی ہے۔ یہ صرف سائنسی طور پر آغاز کو سمجھنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ دعوت ہے کہ ہم تخلیق کے اس عظیم شان عمل میں اپنی ابتدا، اپنے سفر کا مقصد اور اپنی آخری منزل کو پہچانیں۔ یہ کائنات کو اللہ کی نشانیوں کی ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھنا ہے۔ زبردست۔ اور آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچیں۔ اگر ارتقاء کا یہ پورا لمبا پیچیدہ عمل ایک سادہ خلیے سے لے کر باشعور انسان تک، اگر اسے ایک مسلسل عبادت اور معرفت کی تلاش سمجھا جائے، تو یہ نظریہ کائنات، یہ قدرتی دنیا اور اس میں خود انسان کے مقام کے بارے میں کسی کے اپنے ذاتی نظریے اور ذمہ داری کے احساس کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔